ایک زمانے میں ایک عورت رہتی تھی جو دراصل جادوگرنی تھی۔ اس کی ایک سگی بیٹی تھی جو بدصورت اور بدتمیز تھی، اور ایک سوتیلی بیٹی تھی جو خوبصورت اور نیک دل تھی۔ جادوگرنی اپنی سگی بیٹی رابینہ سے محبت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی اپنی اولاد تھی، لیکن سوتیلی بیٹی ہنا سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی سوتیلی تھی۔ ہنا کے پاس ایک نہایت خوبصورت ایپرن تھا۔ جب رابینہ نے وہ ایپرن دیکھا تو اس کے دل میں حسد اور لالچ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، میں یہ ایپرن ہر حال میں حاصل کروں گی۔ بوڑھی جادوگرنی زریرہ نے اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک دیکھی اور آہستہ سے بولی، چپ رہا میری بچی، یہ ایپرن ضرور تجھے ملے گا۔ وہ لڑکی تو کب سے میرے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، آج رات جب وہ گہری نیند میں ہوگی میں اس کی جان لے لوں گی۔ بس تاو اتنا کر کے بستر پر پیچھے سو جا اور اسے آگے کر دے۔ غریب لڑکی یہ سب باتیں ایک کونے میں کھڑی سن رہی تھی۔ وہ سارا دن باہر نکلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کو جادوگرنی کی بیٹی رابینہ پہلے بستر پر لیٹ گئی تاکہ وہ پچھلی طرف سو سکے، لیکن جب وہ سو گئی تو سوتیلی بہن ہنا نے اسے آہستہ سے آگے دھکیل دیا اور خود دیوار کے ساتھ پیچھے لیٹ گئی۔ آدھی رات کے سناٹے میں جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، جادوگرنی زریرہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر دیکھا کہ کون آگے کی طرف سو رہا ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے کلہاڑا بلند کیا اور وار کر دیا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی ہی بیٹی رابینہ کی جان لے لی، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اپنی سگی کو مار رہی ہے۔ جادوگرنی مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی۔ سوتیلی لڑکی ہنا خوف سے کانپتی ہوئی اٹھی اور سیدھا اپنے محبوب زین کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے تیزی سے دستک دی، زین باہر آؤ۔ زین باہر آیا تو اس نے روتے ہوئے کہا، میری بات سنو پیارے زین، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میری سوتیلی ماں مجھے مارنا چاہتی تھی، لیکن اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے اپنی ہی بیٹی کو ختم کر دیا۔ صبح جب یہ بات سامنے آئے گی، اس کا غصہ ہم دونوں پر نکلے گا۔ زین نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا اور بولا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اس کے پاس جادو کی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اس کی جادوی چھڑی نہ لی تو وہ ہمارا پیچھا کر کے ہمیں ڈھونڈ نکالے گی۔ ہنا نے ہمت کر کے چھڑی الفاٹے لی، پھر اس نے اپنی سوتیلی بہن کے خون کے 3 قطرے زمین پر ٹپکا دیے، ایک بستر کے سامنے، دوسرا باورچی خانے میں اور تیسرا سیڑھیوں پر۔ یہ سب کر کے وہ زین کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکل گئی۔ صبح ہوئی تو جادوگرنی نے اپنی بیٹی کو پکارا، کہاں ہو؟ سیڑھیوں پر گرائے گئے خون کے قطرے نے جواب دیا، میں سیڑھیوں پر ہوں، جھاڑو لگا رہی ہوں۔ جادوگرنی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں پر گئی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ پکارا، کدھر ہو تم؟ باورچی خانے کے قریب گرائے گئے قطرے نے جواب دیا، میں باورچی خانے میں ہوں، آگ تاپ رہی ہوں۔ جادوگرنی جلدی سے باورچی خانے میں پہنچی مگر وہاں بھی خاموشی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے تیسری بار آواز دی، کہاں ہو بیٹی؟ بستر کے قریب پڑے آخری قطرے نے کہا، میں اپنے بستر میں سو رہی ہوں۔ جادوگرنی کمرے میں گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک منظر تھا۔ اس کی اپنی بیٹی رابینہ بے جان پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ کھڑکی پر گئی اور دور تک نظر دوڑائی۔ اس نے اپنی سوتیلی بیٹی ہنا کو زین کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے لبوں سے خوفناک آواز نکلی، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ اس نے اپنی جادوی جوتیاں پہن لیں جو ایک قدم میں میلوں کا فاصلہ طے کر لیتی تھیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ ہنا نے اسے آتے دیکھا تو گھبرا گئی، لیکن فوراً اپنی چھڑی سے جادو کیا۔ ایک لمحے میں زین ایک جھیل بن گیا اور وہ خود جھیل میں تیرتی ہوئی بطخ میں بدل گئی۔ جادوگرنی کنارے پر بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے پھینک کر بطخ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ قریب نہ آئی۔ آخر وہ مایوس ہو کر بولی، کل پھر آؤں گی۔ اگلی رات دونوں اپنی اصلی صورت میں آ گئے اور صبح تک چلتے رہے، لیکن جادوگرنی باز نہ آئی۔ دوبارہ ان کے پیچھے پہنچ گئی۔ اس بار ہنا نے خود کو ایک خوبصورت پھول اور زین کو ایک بانسری نواز میں بدل دیا۔ جادوگرنی قریب آئی اور بانسری نواز سے کہا، اے پیارے موسیقار، کیا میں یہ پیارا سا پھول توڑ سکتی ہوں؟ موسیقار مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، میں تمہارے لیے ساز بجاؤں گا۔ جادوگرنی جیسے ہی جھاڑی کے اندر گئی، زین نے ایک تیز اور جادوی دائیں چھیڑ دی۔ اس نغمے نے جادوگرنی کو اپنے قابو میں لے لیا۔ وہ اپنی مرضی کے بغیر ناچنے پر مجبور ہو گئی۔ جتنا ساز تیز ہوتا اس کے قدم بے قابو ہو جاتے، وہ کانٹوں میں الفالجے کپڑے پھٹے اور آخرکار وہ وہیں گر پڑی۔ اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مر گئی۔ یوں ان دونوں نے اپنی جان بچائی۔ ہاں، ہم آخرکار محفوظ ہیں۔ اب زین نے کہا، میں اپنے والد کے پاس واپس جاؤں گا اور شادی کی تیاری کروں گا۔ ہنا نے آہستہ سے کہا، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں ایک سرخ پتھر بن جاؤں گی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ زین ودا کر کے چلا گیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی دوسروں کے جال میں پھنس گیا اور اپنی محبوبہ کو بھول بیٹھا۔ غریب لڑکی پتھر کی صورت کھڑی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار اس کا دل بھر آیا اور وہ ایک پھول بن گئی۔
یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اسے روند ڈالے گا۔ اتفاق سے ایک چرواہا رافع وہاں آیا، اس نے پھول دیکھا اور اسے توڑ کر اپنے صندوق میں رکھ لیا۔ اس کے بعد رافع کے گھر میں عجیب باتیں ہونے لگیں۔ صبح جب وہ اٹھتا تو دیکھتا کہ گھر صاف ستھرا، کھانا تیار اور سب کام مکمل ہیں۔ وہ حیران رہ جاتا کہ آخر یہ سب کرتا کون ہے۔ بالآخر اس نے ایک عقل مند عورت نسرین بی بی کو بلا کر مشورہ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، نسرین بی بی نے کہا۔ یہ معاملہ عام نہیں لگتا، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ کل صبح دیکھنا، جیسے ہی کچھ ظاہر ہو فوراً اس پر سفید کپڑا ڈال دینا۔ چرواہے نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پھول صندوق سے نکل کر ایک حسین لڑکی میں بدل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے سفید کپڑا ڈال دیا۔ ایک لمحے میں جادو ٹوٹ گیا اور وہ لڑکی اپنی اصلی صورت میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہنا نے اپنا سارا حال سنا دیا۔ چرواہا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، نہیں، میرا دل زین کے ساتھ جڑا ہے، میں وفادار رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں، میں یہی رہ کر تمہارے گھر کا خیال رکھوں گی۔ دن گزرتے گئے، آخرکار زین کی شادی کا وقت آ گیا۔ دستور کے مطابق سب لڑکیوں کو گانے کے لیے بلایا گیا۔ وفادار لڑکی بھی وہاں پہنچی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے ایسا گیت گایا جو سیدھا زین کے دل میں آتر گیا۔ وعدہ کبھی نہ توڑنا، بس تیری خاطر، بس تیری خیر۔ زین چونک الفاٹے، یہی میری سچی دلہن ہے، میں کسی اور کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ تھی کہانی محبوب زین اور وفادار ہنا کی، ایک ایسی داستان جو وفاداری، قربانی اور سچے پیار کی گواہی دیتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خاموش کر دیا ہو تو ایک سبسکرائب ہماری خاموش محنت کی سب سے خوبصورت آواز ہوگا، اور اگر دل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی ہو تو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا لمحہ دل سے لگا۔